بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان احمد رضا آپ کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر حاضر۔ پروگرام رحمت رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے پاس دو مہمان شناخوان موجود ہیں، ایک کا تعلق سرزمین ساہیوال سے ہے۔ ناظرین، دوسرے مہمان شناخوان مصطفیٰ کا تعلق سرزمین ساہیوال سے نہیں ہے، آپ قلعہ والا سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ آپ کا تحصیل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن تک سب کچھ ہم سے مختلف ہے، اور اگر کوئی چیز مشترک ہے تو وہ ہے رحمت رمضان۔ رحمت رمضان پروگرام میں اپنے مہمان نعت خوان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساہیوال میڈیا کی جانب سے، ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کی جانب سے، بطور میزبان پروگرام بھی میں بھی ان کا شکر گزار ہوں، دونوں مہمانان کا۔ تعارف کرواتا چلوں آپ آج کے پہلے مہمان نعت خوان کا، ایک ایسا بچہ جو سرزمین ساہیوال میں بھی طالب علمی کے دور میں ہی ہے، گورنمنٹ کالج ساہیوال کا اسٹوڈنٹ ہے، BS انگلش کا، شروع سے لے کے ابھی تک ساہیوال اور ساہیوال سے باہر نعت خوانی کے ہونے والے کمپٹیشنز میں پوزیشن ہولڈر ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جب مقابلے کرواتے ہیں تو اس میں بھی ماشاءاللہ اس بچے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی جائے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اور بارہا آپ ایوارڈ اور انعامات جیت چکے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم محمد عدنان صابر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عدنان صابر، کیسے ہیں آپ؟ جی رحمت رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ ساہیوال میڈیا کی دعوت پہ تشریف لائے اسٹوڈیو میں، جس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا۔ اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہم یا آغاز میں ہی یہ ساہیوال میڈیا کی یہ جو کاوش ہے رحمت رمضان، ساہیوال میں کم از کم یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا کہ ٹیلنٹ جو ساہیوال میں نعت خوانی کے حوالے سے پایا جاتا ہے اس کو تلاش کر کے تو اس کو پبلک تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کاوش کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ کے جو اظہار خیال ہے اس سے واقف ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ساہیوال میڈیا کا، جنہوں نے ناچیز کو موقع دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دلہا عقیدت پیش کروں، اور آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ساہیوال میں بھی نعت کے حوالے سے، نعت کے فروغ کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ساہیوال میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کاوش کی، اور دعا ہے اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی آمین آمین، بہت شکریہ عدنان۔ دیکھا جائے تو نعت کی جو لگن ہوتی ہے، نعت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سننے کی حد تک ہوتی ہے اور پڑھنے کی حد تک۔ یہ جو نعت پڑھنے کی حد تک یہ جو محبت ہے، کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے، مطلب کب سے ہے یہ؟ جی میں الحمدللہ، یہ مجھے فخر اس بات پہ بھی کہ میں اپنے بچپن سے ہی نعت کا شوق بھی ہے اور نعت پڑھ بھی رہا ہوں۔ جی، تو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شروع سے ہی میرا نام ہے وہ نعت کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نعت پڑھی اور نعت پڑھنے کے بعد جا کے بیٹھ گئے ہو کمپٹیشن میں، اور مطلب یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں آج میں اس لیول کا نہیں پڑھ سکا کہ میری پوزیشن آئے، اور اچانک پھر اعلان ہو گیا ہو کہ جی آپ ونر ہیں؟ آخری دفعہ یہ جو پچھلے سال ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہوا ہے، اس میں میں اپنے آپ پہ مطمئن نہیں تھا میری حاضری پہ، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے وہ اس نے کرم مالک نے کیا جی، اور الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس دن زیادہ محسوس ہوا، اس دن چونکہ میں آیا کچھ سفر سے تھا اور جلدی میں آیا تھا، وہ بندہ ذہنی طور پہ مطمئن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ پوزیشن تھی، لیکن مالک نے پھر بھی کم کیا، مالک نے وہ دیا الحمدللہ۔ اچھا عدنان، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، میں ایز اسکول ٹیچر ایک اگر دیکھوں یا بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کی بات کہ جب آج کل تو خیر یہ ٹرینڈ بہت کم ہو گیا، لیکن بچپن میں اگر دیکھیں نا تو میں جب اپنی میموری کو بہت پیچھے لے کے جاتا ہوں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں آئے، انہوں نے کہا جی تختیاں نکال لیں، اور ساری لائن میں رکھ دی تختیاں، اور ٹیچر ایک پہ آ کے اسٹک لگایا کرتا تھا کہ یہ ونر ہے، اور کم از کم اس سے ایک پورے دن کے لیے جب چھٹی ہوتی تھی تب تک وہ بچے کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ تھے کہ آج میں نے ون کر لیا۔ لیکن یہ نعت ہے تو کیا ایکسپریس کر سکتے ہیں ان جذبات کو جب نعت کے حوالے سے ایسا آتا ہے کہ جی ونر ہے، اور وہ بھی نعت کے حوالے سے، چونکہ نعت خود ایک اعزاز اور ایوارڈ کا نام ہے؟
اتفاقاً آپ نے بات کر دی. جب اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے تب جو تختی میں بھی میری پوزیشن ہوتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد نعت میں بھی الحمدللہ پوزیشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تختی کی جو خوشی ہے وہ تو بالکل نہیں اس مقابلے میں میں بیان کر سکتا. جی. اور جو نعت کے حوالے سے پوزیشن ہو اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مالک کا کرم ہی ہوتا ہے جی. اور ادھر سے منظوری ہوتی ہے اور پوزیشن ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں لیکن وہ اس مالک کا کرم ہے, اس کے محبوب کا کرم ہے, جس کی وجہ سے مالک نے ہر بات عزت دی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. آپ کی تختی والی بات آپ نے کہا کہ میں تختی جب لکھتا تھا تو اس میں بھی میری پوزیشن ہوتی تھی, درنات میں بھی آپ کی پوزیشن آتی ہے. تو کیا وہ معاملہ تو نہیں ہے احمد علی حاکم صاحب کے بقول کے جس تے لکھیا نام علیدہ میں کیسی تختیاں. آپ سے ایک پروگرام کا پہلا کلام سنیں تو ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کا جو پہلا کلام آپ کی جانب سے ہوگا وہ آپ پیش کریں. ناظرین محمد عدنان صابر موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے سنتے ہیں آج کے پروگرام کا جو پہلا کلام ان کی طرف سے ہوگا, رحمت رمضان پروگرام. جی عدنان. صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. 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 مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے. کیا بات. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بن کے سرکار کا ماشاءاللہ مہمان مدینے میں رہے. کیا کہنے. مجھ کا تاکار سا سبحان اللہ. یاد آتے ہیں مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. ماشاءاللہ. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. میں رہے. سبحان اللہ. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے. یاد آتے ہیں مجھے اہل
بار زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے سبحان اللہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کیا کہنے سبحان اللہ یودا کہتے ہیں اشاک محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے کیا بات سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے ماشاءاللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے کیا کہنے کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت حاضری چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت کلام ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں محمد عدنان صابر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین ہمارے پاس اسٹوڈیو میں دوسرے مہمان شناخان مصطفیٰ موجود ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب محترم حاجی ساجد عباس نعیمی صاحب آپ تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ساجد بھائی وعلیکم السلام کیا حال ہے جی الحمدللہ خوش آمدید رحمت رمضان پروگرام میں ساہیوال میڈیا کی جانب سے آپ کو اور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے مہربانی اچھا آپ کے نام میں دیکھ رہا تھا کہ حاجی ساجد عباس نعیمی یہ سعادت روزہ حبیب کی کب نصیب ہوئی کتنا سو 2 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے ہیں جی 2 سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیار حبیب کی حاضری سب کو نصیب فرمائے آمین رحمت رمضان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت پیش فرمائے آئیے ناظرین سماعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان یہ اللہ جو نعت رسول مقبول میں پیش کرنے جا رہا ماشاءاللہ ہوں ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت ہی قابل عزت سیدی و مرشدی ماشاءاللہ قبلہ سید تنویر نوازش ماشاءاللہ صابری ماشاءاللہ آپ کیا کا بات لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں کیا بات اور یہ سبحان پہلی اللہ دفعہ ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ عشق سرکار کی تنویر مدینے سے ملی سبحان اللہ عشق سرکار کی تنویر مدینے سے ملی
عشق سرکار کی تنویر مدینے سے ملی ماشاءاللہ ہم فقیروں کو یہ جاگیر مدینے سے ملی ہم فقیروں کو سبحان اللہ یہ جاگیر مدینے سے ملی عشق سرکار ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی کا غور پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ جو ملا مجھ کو محمد کے حوالے سے ملا ماشاءاللہ 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 جو ملا مجھ کو محمد کے حوالے سے ملا بے شک گویا مجھ کو میری تقدیر مدینے سے ملی گویا مجھ کو کیا بات میری تقدیر مدینے سے ملی عشق سرکار کی ماشاءاللہ اور انتہائی قابل غور شعر پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منہ سے نکلے تو رگوں پہ میں اترتے جائیں ماشاءاللہ منہ سے نکلے تو رگوں پہ میں اترتے جائیں میرے لفظوں کو یہ تاثیر مدینے سے ملے میرے لفظوں کو یہ تاثیر مدینے سے ملی عشق سرکار کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سگ دربار مدینہ مجھے کہتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ سگ دربار مدینہ مجھے کہتے ہیں یہ لوگ مجھ کو یہ عزت و توقیر مدینے سے ملی مجھ کو یہ عزت و توقیر مدینے سے ملی عشق سرکار کی سبحان اللہ انتہائی قابل غور شعر پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیلے بیلے میں تلاشا جس سے جوگی بن کر ماشاءاللہ بیلے بیلے میں تلاشا جس سے جوگی بن کر وہ حقیقت کی حسین مدینے سے ملے وہ حقیقت کی حسین
مدینے سے ملے عشق سرکار کی ماشاءاللہ غازائے خاک مدینہ سے نکھارا خود کو غازائے خاک مدینہ سے نکھارا خود کو زیب و زینت کی یہ تدبیر مدینے سے ملے زیب و زینت کی یہ تدبیر مدینے سے ملے عشق سرکار کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ طور پر موسیٰ کو تنویر جو آئی تھی نظر ماشاءاللہ طور پر موسیٰ کو تنویر جو آئی تھی نظر مجھ کو حق کی وہی تنویر مدینے سے ملے مجھ کو حق کی وہی تنویر مدینے سے ملے عشق سرکار کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بہت خوبصورت کلام آج کے ہمارے پروگرام رحمت رمضان میں ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جو کہ شہر قلعے سرزمین قلعے حوالے سے ہمارے درمیان تشریف لائے جناب محترم حاجی ساجد عباس نعیمی صاحب ایک میں کہوں گا کہ ولی کامل اور ایک بلند پایا شاعر جناب محترم قبلہ پیر سید تنویر نوازش شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام آج کے پروگرام رحمت رمضان میں آپ پیش فرما رہے تھے ناظرین آئیے پروگرام کا اگلا کلام سنتے ہیں ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ محمد عدنان صابر موجود ہیں اسٹوڈیو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حاضری کا آخری کلام آج کے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے سبحان اللہ جیڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے بن جان دے او کدی نہ کدے مہمان مدینے دے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دے میں ماشاءاللہ مولا تیرا کے جاندا
اکبر جے کہتے میں پیدا اس کم لے سامان مدینے دے پیدا اس کملے لے سامان مدینے دے ماشاءاللہ سنے آئے سنے آئے کہ روزے تے جد دور نظر پیندے سبحان اللہ سنے آئے میں روزے تے جد دور نظر پیندے جی کردائے ہو جا یہ قربان مدینے دے جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے بن جان دے بن جان دے بن جان دے او کدے نہ کدے مہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں عبادت ہوتی جاتی ہے محمد کا کرم اللہ کی رحمت ہوتی جاتی ہے بحمد اللہ یہ آقا کی غلامی کا نتیجہ ہے خدا کے نیک بندوں سے محبت ہوتی جاتی ہے اور خدا کے شہر سے مجرم سزا سن کر وہاں پہنچے نبی کے شہر میں ان کی ضمانت ہوتی جاتی ہے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے او کدی نہ کدی مہمان مدینے دے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ محمد عدنان صابر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہوا بہت معروف زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں حاصل کر رہے تھے ناظرین میں پروگرام کو مزید آگے لے جانے سے پہلے ایک بات اپنے ناظرین و سامعین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آج کا دن بالخصوص منسوب ہے شہادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آخر میں میری درخواست ہوگی ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ سے کہ آپ مولا علی مشکل کشا کا قصیدہ آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں پیش کریں گے کیونکہ عقیدہ میں یہ رکھتا ہوں کہ ذکر ایک ہی خاندان کا ہے کیونکہ مولا علی مشکل کشا وہ ہستی ہیں کہ جن کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے میں آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے تاجدار گولڑا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں مولا علی مشکل کشا یوم شہادت میں سمجھ لیں کہ اپنا حصہ شامل کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ شور فضائے دہر میں سارا علی کا ہے شور فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ بلکہ میں مقطع سے پہلے ایک شعر جو بہت ضروری تھا وہ بھول گیا، اس کو پروگرام میں شامل کرتا جاؤں۔ میرے مہمان ثنا خان بھی موجود ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر پہ کرتے ہوئے اور اپنے سامعین کو خصوصی طور پہ، کہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے آخر میں درخواست گزار ہو جاؤں، منقبت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم حاجی ساجد عباس نعیمی صاحب سے۔ جی ساجد بھائی، منقبت پیش کیجیے گا۔ رضا بھائی احمد علی حاتم صاحب کا لکھا ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا مشہور زبان کلام پیش ماشاء اللہ سادہ حاصل کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ماشاء اللہ۔ علی باج محمد دا کوئی وکھا مینوں، کیا بات، علی ورگا زمانے تے کیا بات کیا بات، کوئی پیر وکھا مینوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھی ذات علی دیے ماشاء اللہ کائنات علی دیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں، سبحان اللہ۔ علی ورگا زمانے تے ماشاء اللہ، کوئی پیر وکھا مینوں، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ رضا بھائی ماشاء اللہ شعر انتہائی قابل غور پیش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اے دا ہاتھ ید اللہ ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ اے دی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جو دن آج جا رہا ہے اس کی مناسبت سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ جی جی، کعبے وچ آوݨیے بے شک، مسجد وچ جاوݨیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی ورگی کسے دیوی توقیر وکھا مینوں، سبحان اللہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔
हाकिम है अली हाकिम, बेशक बेशक, है शेर जली हाकिम, माशाल्लाह, हाकिम है अली हाकिम, है शेर जली हाकिम, मेरे गल विच ए देबे जंजीर विखा मैनू, सुभान अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अहमद अली हाकिम साहब का कलाम हमारे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम हाजी साजिद अब्बास नईमी साहब पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे आज के प्रोग्राम रहमत रमज़ान में। नाजरीन, इन्होंने बात की कि अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, और पीर को अक्सर मुर्शिद भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन और अपने मेहमान सना खानान के नजर एक जुमला करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है कि हम अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करते हैं। मैं मुर्शद, पीर और रहनुमाई के हवाले से आपके साथ मुखातिब हूँ। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है हमारी ज़ुबान में कि हम अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करते हैं। नाजरीन, मुझे दुनिया में कोई ऐसा दर नजर नहीं आया जहां से ईमान भी मिलता हो और इल्म भी मिलता हो। बस मुझे एक दर ऐसा नजर आया, वही दर है जिसके बारे में पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान को भेजूंगा। कौन था वो वही हस्ती थी कि जिसके बारे में इसी अजीम रहबर ने फरमाया था कि आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं नाजरीन कि अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करता है। कायनात में एक ही चौखट है जहां से इल्म भी मिलता है और ईमान भी मिलता है, और वो चौखट किसकी है? वो चौखट किसकी है? वही जिसका अभी जिक्र हो रहा था, जिसका आज यौम शहादत है। नाजरीन, मेरे एक दोस्त हाजिर खान बलोच, आप लिखते हैं पंजाबी में कि है मेरा सवाल या अली, है मेरा सवाल या अली। सवाल क्या है? सवाल पे जरा गौर फरमाइएगा। है मेरा सवाल या अली, मुश्किलां नू टाल या अली। और मुश्किलां दे विच पुकार दे, मुश्किलां दे विच पुकार दे, मैं ते मेरे बाल या अली। मुश्किलां दे विच पुकार दे, मैं ते मेरे बाल या अली। और तू हकीकतां दे नाल नाल, तू हकीकतां दे नाल नाल, हक भी तेरे नाल या अली। तू हकीकतां दे नाल नाल, तू हकीकतां दे नाल नाल, हक भी तेरे नाल या अली। मुश्किलां नो टाल या अली। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, काफी सारी बातें रह जाएंगी आज यौम शहादत अली के हवाले से। नाजरीन, मुझे एक फरमाइश है, शायद मैं वो शेर तो पेश ना कर सकूं, लेकिन उस मफहूम में मैं एक बात करना चाहता हूं। मैंने मुस्लिम शोरा कराम का कलाम पढ़ा, मानेंगे, क्योंकि वो जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसमें और अली में मैं समझता हूं कि इतना फर्क नहीं है। हम कलमा पढ़ते हैं, हम कलमा गो हैं। आइए मैं आपके सामने गोश गुजार करता जाऊं कि बुतों को सजदा करने वाले अली के साथ कैसा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि निसारे मुर्तजा हूं, एक हिंदू शायरा रूप कुमारी मुखातिब होती है, हिंदू है, बुतों से पूजा करती है। और मेरा शेर सुनने से पहले तारीख में एक नजर झांकिएगा। जब मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ में तलवार है और बुतों को तोड़ रहे हैं, अब बुतों को तोड़ने वाले के बारे में बुतों की पूजा करने वाले क्या कहते हैं कि निसारे मुर्तजा हूं, पंज तन से प्यार करती हूं, खिजां जिसमें न आए उस चमन से प्यार करती हूं। अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है, अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है। मैं हिंदू हूं मगर बुत शिकन से प्यार करती हूं। या फिर यह कह दूं एक मुस्लिम शायर की जुबान में कि कहता हूं या अली तो फना होता है मुनकिर, कहता हूं या अली तो फना होता है मुनकिर, है ये भी जुल्फ़िकार।
مگر اور قسم کی. کہتا ہوں یا علی. بلکہ ذوالفقار سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ زینب تو ذوالفقار سے 2 ہاتھ بڑھ گئی. زینب تو ذوالفقار سے 2 ہاتھ بڑھ گئی. نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے. کہتا ہوں یا علی تو فنا ہوتا ہے منکر ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کی. اور میں اپنی حاضری کو یہاں پہ لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنے مہمان ثنا خانان کا شکر گزار ہوں. ساہیوال میڈیا کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے رحمت رمضان. اس میں اپنے مہمان ثنا خانان جناب محمد عدنان صابر صاحب اور جناب حاجی ساجد عباس نیمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. اپنے میزبان احمد رضا کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرا آخری پیغام آپ تک یہ جائے گا کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی تو ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اللہ حافظ.